بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. سورۃ الحجرات کی آیت 11. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. اس آیت سے ان ہدایات کا آغاز ہو رہا ہے جو باہمی تعلقات کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہیں، جن کا خیال رکھنا، یعنی جن کاموں سے بچنا چاہیے جو کام باہمی تعلقات کو بگاڑنے والے، خراب کرنے والے ہیں. جیسا کہ پہلے والی آیت میں بات کر ہوئی تھی کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن بھائیوں کے درمیان بھی تعلق اسی وقت درست طور پر برقرار رہ سکتا ہے کہ جب کہ ان ہدایات پر عمل کیا جائے جو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے. تو جہاں عدل کا معاملہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عدل کا اور احسان کا معاملہ کرنا ہے، وہیں اخلاقیات کے اعتبار سے بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو ان اخلاقیات کی بات ہے جو اس آیت میں ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. اور یہ بات صرف اسی اعتبار سے نہیں کہ مسلمانوں کے درمیان ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ مسلمان آپس سے بھائی بھائی ہیں، بلکہ ان کا تعلق تو عام انسانوں کے حوالے سے کہ عام انسانوں کے معاملے میں بھی ہمیں اس چیز کو بلوز خاطر رکھنا ہے. اس اخلاق کو جو اسلام ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، وہ نام ہے اس عادت کا کہ جو انسان کا ہے کہ وہ پہچان بن جائے، یعنی اس کا مستقل عمل اس کے اوپر. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس میں منفی چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے مقابلے میں مثبت رویہ اختیار کرنا ہے. تو اس میں پہلی بات یہ بتائی کہ مذاق نہ اڑایا جائے، مردوں کا، عورتوں کا. اس سے مطلب یہ ہے کہ مردوں کا میدان الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے. تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ اسلام ان دونوں کے دائرے الگ الگ بتاتا ہے. تو ان دونوں کو اس بات کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے. مذاق کرنا ایک جدا بات ہے، مذاق کرنے سے منع نہیں کیا گیا. یعنی آپس میں جسے ہم کہتے ہیں کہ شائستہ مذاق اور مزاح جسے کہتے ہیں کہ جس میں کسی یعنی ہلکی پھلکے مزاح کا معاملہ، جس کے اندر انسان شگفتگی محسوس کرتا ہے، جس کے اندر وہ اچھی کیفیت محسوس کرتا ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا. بلکہ اس کی مثالیں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں نظر آتی ہیں. صحابہ کرام کے ساتھ تعلق میں، یعنی ان کے ساتھ معاملات اور برتاؤ میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہاں اپنے مزاح کا جو ہے اس کو وہاں پر اختیار کیا، اس کا پہلو کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی کیفیت کہ جسے ناپسندیدہ کہا جائے اس حد تک نہیں، بلکہ جو کہ ایک ہلکے پھلکے انداز کے اندر ایک خوشگواری کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے وہ چیزیں وہاں پر موجود رہی ہیں. ان کے اپنی مجلسوں کے اندر کوئی روکھی پھیکی بالکل ایسی نپی تلی لیے دیے رہنا یہ سب نہیں تھا. یعنی لوگ بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے، گفتگو کرتے، اور اس کے اندر خوش مزاجی کا معاملہ رہتا، اور ایسے ہلکے پھلکے مذاق بھی ہوا کرتے تھے. لیکن کسی کا مذاق اڑانا یہ بالکل جدا بات ہے. تو یہاں پر جو بات ہے مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے. مذاق کا مطلب ہوتا ہے، مذاق اڑانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی تضحیق کی جائے، کسی کا مضحکہ بنایا جائے، کسی کی تذلیل و تحقیر کے جذبات اس کے اندر موجود ہوں، اور آدمی جو ہے اس کے اندر اپنے یعنی خفیف محسوس کرے، اپنے آپ کو خفت کا احساس اسے ہو. اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اس میں
ویسے بھی جس طرح سے آدمی گفتگو کے اندر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو یہ بھی، اور دوسرے کسی کی نقل اتارنا یعنی کہ انداز اختیار کرنا، کچھ ایسے اس کے اوپر اشارے کرنا، تو یہ تمام چیزیں جس سے مذاق اڑانے کا یعنی کسی کی تضحیق کا پہلو جس سے نکلتا ہو اور آدمی اسے پسند نہ کرے، وہ کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ مل کر ٹھیک ہے اس وقت میں وہ بات نہ کرے، برا محسوس یعنی اس کا اظہار نہ ہونے دے، لیکن اسے برا محسوس ہو رہا ہو، یا جیسا آدمی دیکھ سکتا ہے اگر ہمارے ساتھ ایسا کیا جائے تو ہمیں بھی برا لگے گا۔ تو اس معاملے میں یہ چیزیں ان سے منع کیا گیا، یہ اخلاقاً سخت معیوب ہے کہ انسان کے دل میں کسی کے لیے کوئی تذلیل کا، کوئی تحقیر کا جذبہ ہو، یا اسے وہ کمتر سمجھے، یا اس کی کسی چیز کا مذاق اڑائے۔ اور اگر یہ معاملہ اس اعتبار سے ہو کہ کسی کے جسمانی کسی نقص کی وجہ سے ایسا ہو، تو جسم تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، یعنی جیسے اگر کوئی آدمی پستہ قد ہے یا کوئی دراز قد ہے یا کوئی اور اس کے اندر اسی طرح کی کوئی اونچ نیچ کا معاملہ ہے، اس کے اس حوالے سے اگر کوئی اسے مذاق اس کا بنا لے تو پھر یہ بات سوچنے کی ہے کہ بات کہاں جا رہی ہے، تخلیق کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے، لہٰذا اللہ کی تخلیق کو مذاق کا نشانہ بنانا اس اعتبار سے اس انسان کا اپنا تو کوئی دخل اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ممانعت کی گئی اور جس کے نتیجے میں انسان کے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپس کے تعلقات بھی بگڑتے ہیں، اور جو کبر کی بات ہے، تکبر کا معاملہ ہے جو انسان کو تباہ کر دینے والا ہے، اس کی طرف انسان جا سکتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات یہ کہی گئی کہ مذاق نہ اڑایا جائے۔ دوسری بات اس میں ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، تانے دینا، تان و تشنی۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کو جیسے سورہ ہمزہ کے اندر آتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے اور ادھر جو ہے اس طرح سے جھٹلاتا ہے اور اس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس مقام پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں یہ جو بات بتائی گئی کہ ایک دوسرے پر تان نہ کرو، تو اس میں یہی بات ہے کہ کسی کمزوری کی بنیاد پر یا کسی ایسے معاملے پر کہ جہاں اس کی کوئی کمزوری سامنے آتی ہو، یا کسی کی مدد کی گئی ہو، یا کسی کے معاملات کسی وقت کچھ مشکل رہے ہوں، یا کوئی کسی وقت میں کسی یعنی ایسی کیفیت میں رہا ہو، کسی ایپ کے اندر مبتلا ہو گیا ہو، پھر اس سے وہ باہر بھی آ گیا ہو، پھر اس کو اسی ایپ کی بنیاد پر اسے تانے دینا، اس کو اس کی یاد دلانا، یا کسی کے ساتھ کوئی مدد کی تو اس کو تانے دینا، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہے۔ ایسے یہ معاملہ بھی کہ اگر کوئی پہلے جیسے کافر سے مسلمان ہوتے ہیں لوگ، مسلم تھے آپ مسلمان ہو گئے، تو پیچھے والے اس کی طرف دوبارہ سے انہیں کہنا، یہ اس کے تانے دینا، تو ان تمام چیزوں کو چاہے ان کی کیفیت کچھ بھی ہو ان سب سے منع کیا گیا ہے۔ تانے دینے کا فعل، تانا ظاہر ہے کس بنیاد پر دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ہم اپنے درمیان محسوس کر سکتے ہیں کہ عام طور پر آدمی کسی کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اسے تانے دیتا ہے، یاد دلاتا ہے تمہارا یہ حال تھا، کل تم ایسے تھے، کل فلاں ایسے تھے، اور اگر خود نہ بھی کیا ہو تب بھی اس حیثیت سے کہ صاحب آج جو ہے یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں، یعنی لوگ اس طریقے سے اگر کسی کو کل کوئی موقع ایسا حاصل نہیں تھا، کوئی کمزوری کی حالت میں تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل فرما دیا ہے، اور اب وہ علم کے معاملے میں اپنے یا گویا کہیے کہ اور نیکیوں کے معاملے میں، دیگر معاملات میں، مرتبے کے معاملات میں آگے بڑھ گیا ہے، تو اس اعتبار سے گویا اسے تان و تہذیب کا جو ہے اس کا ہدف نہ بنایا جائے، ورنہ لوگ کہتے ہیں اس اعتبار سے، یعنی جو لوگ ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، کتنے ہی استاد ایسے ہیں کہ ان کے شاگرد ان سے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی جگہ پر یہ استاد کے لیے ایک فخر کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے ایک گویا یہ ایک اسے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہاں یہ آگے بڑھ رہے ہیں، نہ کہ یہ معاملہ ہو کہ وہ انہی کو جو ہے نشانہ تصدیق بنا لیں کہ صاحب کل تک ہمارے سامنے ایسا تھا، آج اس طرح سے یہ کیفیت نہ ہو۔ اسی طرح کی بات کہی اس طرح سے کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، تو یہ معاملہ اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ جہاں جو الفاظ ہیں اس اعتبار سے، لیکن اگر انسانوں کے لیے اس بات میں کہا جائے کہ صاحب یہ کل کیا تھے اور آج کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی مرتبہ دے دیا، مقام مل گیا ہے اسے اس کے، تو اس اعتبار سے اس کی پرانی باتیں یاد دلا کر اس کی تصدیق نہ کی جائے، تانے نہ دیے جائیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، یعنی کسی کا نام رکھ دینا، کسی کے کوئی نام مشہور کر دینا، یہ بھی کام ہوا کرتا ہے۔ لوگ دوسروں کے کسی بھی وجہ سے کسی بھی، ایک تو نام بگاڑنے کا معاملہ ہے، نام بگاڑنے سے سختی سے منع کیا گیا، جیسے یہ بات آ رہی ہے قرآن کی بات ہے یہ، ایک تو کسی کا کوئی نام رکھ دینا، کسی اس کی اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کچھ ایسی بات کی وجہ سے، خصوصیت کی وجہ سے کہ جو پسندیدہ نہ ہو، اس کے
کوئی گویا کہ یہ کم سنتا ہے تو اسے بہرا کہنا شروع کر دیا جائے، کوئی ہکلاتا ہے تو اسے ہکلا کہنا شروع کر دیا جائے، اسی طرح اور بھی دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ کسی کا نام یعنی برے القاب کو ایسے اس کے لیے جو پسندیدہ نہ ہو یہ نہ رکھے جائیں، یہ بات ہے اپنی جگہ پر، تو اس سے منع کیا۔ پھر اسی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ لوگوں کے نام بگاڑ دینا، یہ بھی بڑا ایک عام فہم معاملہ ہے۔ اچھے نام ہوتے ہیں، کبھی پیار میں بگاڑ رہے ہوتے ہیں اور کبھی لوگ ویسے بگاڑ رہے ہوتے ہیں، تو ناموں کو بگاڑنے سے بچنا چاہیے۔ نام جو ہے انسان کی پہچان ہوتے ہیں اور یہ اچھے نام رکھنے کا حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اچھے نام رکھے جائیں بعد میں انہیں بگاڑ دیا جائے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا، کیونکہ تنابز بالالقاب کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بات ہے کہ کسی کو کے نام کو بگاڑ دیا جائے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ تو یہ اب یہ بات جو کہی گئی کہ یہ فسق میں نام پیدا کرنا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ تمام کام جو ہیں یہ افعال فسق ہیں، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جو بتا دیا گیا کہ بھئی یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، تو اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ کہا کہ ایمان لانے کے بعد پھر ایسی کیفیت میں چلے جانا، یہ شہداء پر اختیار کرنا، اس طرح کی صورتحال بننا اس کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ اور بھی فرمایا ومن لم یتب، اور جو لوگ نہ پلٹیں، نہ توبہ کریں، نہ باز آئیں، فاولئک هم الظالمون، بس پھر وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ یعنی اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، اب جو تعلیم دی جا رہی ہے، اب جو آداب سکھائے جا رہے ہیں، جس اخلاقیات کی تعلیم دی جا رہی ہے، تب اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ صرف پڑھ کر نہیں رہ جانا ہے بلکہ اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بری عادت پڑی ہوئی ہے تو اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طرح سے پیش آنا ہے۔ ہر آدمی خود بھی اپنے لیے کیا چاہتا ہے کہ عزت سے اس کے ساتھ پیش آیا جائے، اس کی یعنی کوئی تحقیر نہ کرے، تو یہ کام یہ معاملہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ تو اس میں کیا کہا ہے؟ جیسے یہ جو بات تھی کہ بھلا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو کہا اس میں، انفسکم، تم اپنے آپ کو یہ جو ہے تانے نہ دو، اور یہ برے القاب نہ رکھو ایک دوسرے کے۔ تو جو انفسکم کا مطلب ہے یعنی یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے، ایک تو بات یہ ہے کہ آپس میں تم ایک ہو، دوسروں کو کہنا کوئی اپنے آپ کو کہنا ہے، یا یہ کہ دوسروں کو کہتا ہے جب آدمی ہے تو خود بھی اس کی برائی اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک آدمی برا ہوتا ہے تو بری بات زبان سے نکالتا ہے، اس کی برائی اس کے اندر آتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کسی کو کہو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو بھی کہنے کا موقع فراہم کر رہے ہو کہ وہ بھی تمہیں کہے، یعنی وہ بھی جب پلٹ کر جواب دے۔ تو اس اعتبار سے بھی آدمی کو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے کن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب اس میں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی، تین باتیں یہاں پر ہمارے سامنے آ گئیں۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ گمان کرنے سے اجتناب کرو، بچو، یعنی بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، پرہیز کرو۔ اب یہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی کہ مجرد گمان کرنے سے پرہیز کرو، گمان نہ کرو کسی کے معاملے میں، اس لیے کہ بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے گمان کی، یعنی آدمی کسی معاملے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے، یعنی ایک یقین ہوتا ہے، ایک گمان ہوتا ہے۔ یقین کی کیفیات ہر معاملے میں انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، تو بعض اوقات اسے بعض چیزوں کو اندازے لگانے ہوتے ہیں، یعنی گمان کرتا ہے وہ۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ بہرحال اس کے اندر کچھ حدود و قیود ہیں، انہیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اگر ان حدود و قیود کو نظر انداز کر دیا جائے اور آدمی جو ہے ہر وقت ہر قسم کے ہر ایک کے معاملے میں کوئی نہ کوئی گمان رکھ کے بیٹھا رہے تو پھر یہ کام غلط ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ بہت زیادہ گمان نہ کرو۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، پہلی بات یہ، کیا کسی کے معاملے میں کوئی گمان کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی واقعہ ہے کہ ہم اس کے معاملے میں کوئی نہ کوئی رائے قائم کریں؟
بعض اوقات کوئی ہماری ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرنے کی، کچھ اتنا زیادہ اس کے معاملے میں جو ہے دخل دینے کی. ہاں ایک عمومی بات ہوتی ہے، عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ اچھا انسان ہے، پر ٹھیک ہے صحیح ہے، اس کو دیکھ رہے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ایک دیندار آدمی ہے. نہیں آتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ایک آدمی جب مسجد نہیں آتا ہے وہ کہیے کہ یہ اس کے بارے میں اگر سمجھ میں آتی بات کہ بس گھر میں پڑھ لیتا ہے، کوئی بات اس طرح کی ہے تو سوچی جا سکتی ہے. لیکن یہ بات کہ بہرحال نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ بھی اس کا بھی امکان موجود ہے، تو یہ معاملہ اس حد تک رہے گا، اس اعتبار سے رہے گا. اور دیگر معاملات کے اندر بھی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. تو یہ کہ کیا ضرورت ہے، جیسے کہا نا تجسس نہ کرو، تو تجسس میں بھی ایک گمان کا معاملہ وہاں پر بھی آئے گا اس اعتبار سے. تو اس میں یہ بات ہے کہ کون سا گمان درست ہے، کون سا گمان غلط ہے، کس کی ضرورت ہے، کس کو کون سا غیر ضروری ہے، اس سب کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. ایک بات جو ہمارے لیے ضروری ہے، جس کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، یعنی ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. یعنی اپنے آغاز جو ہے بدگمانی سے نہیں کرنا ہے. کسی کے ساتھ تعلق ہے، قائم ہو رہا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو آغاز ہی بدگمانی سے کیا جائے. جیسے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے سب برے ہیں جب تک کہ کسی کا صحیح ہونا ثابت نہ ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر شخص مجرم ہے جب تک کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت نہ کر دے. اسلام کیا کہتا ہے؟ ہر شخص معصوم ہے جب تک کہ الزام اس پر ثابت نہ ہو جائے. یعنی معاملہ اسی اعتبار سے تو یہ الٹی گنگا جو بہتی ہے، یعنی جو معاملہ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو بات کا آغاز کہاں ہے کہ اگر یعنی آغاز میں خوشگمانی ہوگی اس ہر ایک کے بارے میں کہ اچھا گمان رکھا جائے گا کہ ہاں آدمی ٹھیک ہوگا، جب ہے تو ایسا صحیح ہوگا یہ، جب تک کہ کوئی ایسی واضح بات سامنے نہ آ جائے جو اس خوشگمانی کو بدگمانی میں تبدیل کرنے والی ہے. یعنی اس کو آدمی کو سوء ظن، حسن ظن اور سوء ظن کی جو بات ہے یہ حسن ظن کو سوء ظن میں تبدیل کر دے، بدگمانی کی طرف لے جائے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے. تو اس اعتبار سے اس حوالے سے پہلے مرحلے کے اندر یہ کام ہمیں کرنا اور رکھنا ہے. ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کرنا، ہر ایک کے بارے میں جو ہے اس طرح کا خیال رکھنا کہ نہیں یہ آدمی غلط ہی ہوگا، تو یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ جب تک کہ وہ بات سامنے نہ آ جائے، اس میں بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. ہم سمجھ لیتے ہیں یہ آدمی تو بات سنے گا ہی نہیں. ہم بعض لوگوں کے بارے میں طے کر لیتے ہیں یہ آدمی بات نہیں سنے گا، یا یہ آدمی بات نہیں مانے گا، یہ آدمی انتہائی بگڑا ہوا ہے، یہ آدمی پہلے سے طے کر کے بیٹھے ہوئے، اور اس کے بعد دین کی دعوت لے کے نہیں جاتے، اس سے بات ہی نہیں کرتے، اس کو صحیح بات کی طرف بلاتے ہی نہیں ہیں، اسے اپنی طرف متوجہ ہی نہیں کرتے. یہ کام تو غلط ہوگا. یعنی یہ بات پہلے سے طے کر لی جائے کہ نہیں یہ نہیں سنے گا، کیسے طے کر لی جائے؟ جبکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ہر آدمی تک پہنچاتے. اور ایسے لوگ جو اس وقت یعنی اسلام سے پہلے بہت سی برائیوں کے اندر خرابیوں میں مبتلا تھے، لیکن جب اسلام کی دعوت ان کے سامنے آئی انہوں نے اس کو قبول کر لیا. یعنی اس طرف آگے پلٹ آئے. ان کے اندر جو ہے بہرحال ایک سلیم الفطرت دل جو ہے موجود تھا، ایک روح موجود تھی کہ جب ان کے سامنے بات آئی تو اس طرف چلے آئے. تو غرض یہ کہ یہ اس معاملے میں آدمی کو بدگمانی سے آغاز نہیں کرنا ہے. پھر بعض معاملات ہیں جن لوگوں کے اس اعتبار سے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی اندازے قائم کرنے، جیسے عدالت کا معاملہ ہے، جیسے کسی اور کے معاملے میں ہمیں کوئی رائے قائم کرنی کی کوئی ضرورت ہے کوئی اس اعتبار سے، تو ان چیزوں کا معاملہ ہے کہ بہرحال پھر حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہاں کس چیز کی کتنی گنجائش ہے. اور اس میں بھی اگر کسی کے معاملے میں کوئی بدگمانی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہم سمجھتے ہیں تو اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ اور کوئی اقدام نہیں کرنا ہے جب تک کہ یقین حاصل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ محتاط رہیے. ایک آدمی کے بارے میں اندازہ بھائی یہ آدمی جو ہے اس کا اچھا آدمی نہیں ہے، یا اچھے اخلاق کا نہیں ہے، یا یہ بدتمیز آدمی ہے، احتیاط کریں اس کے ساتھ میں. لیکن اس بنیاد پر کوئی فیصلہ کر ڈالے، کوئی اقدام کر ڈالے، اس کے خلاف کوئی کام کر ڈالے، اس کو ایسے ہی لوگوں کے سامنے اس کو اس طرح سے مشہور کر دیں، یہ سب کی گنجائش نہیں ہوگی. تو یہ ساری باتیں جو اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہیں. اور یہ تجسس کا معاملہ، یعنی تجسس کا جو معاملہ ہے، یہ چیز بھی انسان کے لیے کوئی یعنی پسندیدہ نہیں ہے. ہر معاملے میں جو لوگ ہر وقت کسی تجسس کے اندر پڑے، ہر ایک کے بارے میں جاننا، ہر ایک چیز کے اندر جو ہے ہر ایک ٹو میں رہنا، یہ خود اپنی پریشانی کا بھی باعث بنتا ہے. یعنی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس چیز کے اندر جہاں آپ کی ضرورت، آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی کام ہے، تو وہاں تو آدمی جاتا ہے، دیکھتا ہے بھائی معاملات کو دیکھے. ورنہ ہر ایک کی ٹو لینا، ہر ایک کے معاملے میں جو ہے فکر مند رہنا، ہر ایک کے بارے میں جو ہے یعنی فکر مند رہنا اچھے معنوں میں نہیں بلکہ ان معنوں میں کہ اس کے بارے میں معلوم کیا جائے کیا ہو رہا ہے، کدھر کیا کچھ کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ لوگوں کے ٹوہ لگانا، ان کے معاملات کو دیکھنا، اور پھر اس کے اندر جو ہے ان کی کمزوریوں کو جو ہے ان کے بارے میں جاننا اور پھر ان کا چرچا کرنا، اور آگے بڑھ کر بات چلی جاتی ہے. تو پہلی بات تو تجسس ہی منع ہے.
پہلی بات تو تجسسی منع ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کوشش کر کے جھانکنا، کسی کے گھر کے اندر کسی کا خط آ گیا تو کھول کے پڑھ لینا، کسی کی ڈائری سامنے آ گئی تو کھول کے پڑھ لینا۔ جو لوگوں کے نجی معاملات ہیں، جو لوگوں کے نجی معاملات ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ معاملات لوگوں کے سامنے آئیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کو کوئی اگر ایسا موقع مل گیا، اسے فوراً ہی کام کر ڈالا تو غلط کام کیا۔ تو اس معاملے میں کسی کی ٹیلی فون کو جو ہے اس طرح سے سننا، یعنی مخفی طور پر، اور کہ بھائی اسے پتہ نہ چلے اور آدمی اسے سن رہا ہے، اسے کسی طرح سے پتہ چل رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ٹوہ لگانے کی ہیں، جو تجسس کی ہیں، ان سب سے آدمی کو بچنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں جو انسان کے نقصان دہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں، ایسی چیزیں اس کے علم میں آ جاتی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن جب آدمی اس میں ٹو لگاتا ہے اور دیکھتا ہے، پتہ چلتا ہے معاملہ یہاں یہ اس کے کسی ایسا نکل آتا ہے کہ اب معاملات بگڑ گئے، حالات خراب ہو گئے، چیزیں بدل گئیں، یعنی وہ چیز باقی نہ رہی، تو ٹھیک ہے اس مقام تک جانے کی کوشش نہ کی جائے، زبردستی لوگوں کے معاملات کو گرے نہ جائے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب، کوئی جو چھپا ہوا ہے مخفی عیب کسی کا سامنے آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سامنے آتا ہے کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ کتنی بڑی بات ہو رہی ہے، سوچنے کی بات ہے، کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر ایک بات تو یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اب جیسے کسی کا بچے کو دیکھا کہ کسی برے کام میں لگا ہوا ہے تو جا کے اس کے باپ کو بتایا کہ بھائی تاکہ وہ اس کو اس راستے سے بچائے، یعنی خرابی سے بچائے۔ تو اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح ہے۔ اس کا مقصد اس کی تحقیر نہیں ہے، اس کی تنقیص نہیں ہے، یعنی غیبت کے ضمن میں بھی یہ بات آ جائے گی آگے۔ تو اس اعتبار سے بات ہے کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ جو ہے اس طرح کیا جائے۔ اور بعض اوقات بعض چیزوں کے اندر جیسے ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چل جائے، ہمیں یہ شبہ ہو رہا ہو کہ بچے ان کی صحبت ٹھیک نہیں ہے یا کسی غلط عادت میں پڑھ رہے ہیں، تو اب ہم ان کے بارے میں تجسس کریں، یہ معاملہ کہ دیکھیں، تو اس میں پیچھے کیا چیز ہے؟ اصلاح کا جذبہ مقصود ہے، انہیں بے عزت کرنا مقصود نہیں ہے، ان کے چھپے ہوئے راز ٹٹولنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اگر کسی برائی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں جان کر انہیں اس سے بچانا، یہ مقصود ہے۔ تو اس اعتبار سے معاملات دوسرے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے باوجود بھی بہرحال احتیاط بھی اس کے اندر ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے، فرمایا تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے، یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو۔ بڑی بات ہے یہ ہمیں گھر کے خاندان کے دیگر معاملات میں، شوہر بیوی ان کے معاملات میں بھی دیکھنے کی بات ہے۔ کمزوریاں ہوتی ہیں آدمی کی، یعنی ہوتا ہے یہ، اور وہ آدمی اپنی کمزوری چھپا کے رکھتا ہے اور اس کو یعنی اس کو جسے کہیں کہ اس کو اس طرح لے کے چل رہا ہوتا ہے اس کے اثرات نہ پڑیں آپ کے اوپر، یعنی کمپنسیٹ کرتا ہے اسے کسی طریقے سے، کرنے دیں بات ہو جائے، اچھی بات ہے یہ۔ ہاں بس صرف وہی بات ہے کہ جہاں معاملہ بگڑ رہا ہو، حالات خراب ہو رہے ہوں، حالات آپ کے قابو سے باہر جا رہے ہوں، یعنی کیفیت پیدا ہو رہی ہو، تو وہاں تو ہے جیسے بچوں کی اصلاح کے معاملے میں صحبت بری ہو گئی ہے، کوئی ان کو خراب کر رہا ہے، بگاڑ رہا ہے، کسی بری عادت کے اندر پڑ گئے ہیں، کسی نشے کی اس میں چلے گئے، تو اس معاملے میں دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ اس کی ممانعت نہیں ہے، ورنہ عام حالات کے اندر ہر وقت ہمیں ہر بات پتہ ہو سب کی، اپنے بچوں ہی کی، تو درست نہیں ہے۔ جب وہ بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب ان کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا جائے، جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک باقی ان کے معاملہ ان کے حوالے کیا جائے۔ ٹھیک ہے جیسے معاملات ہیں اپنی طرف سے بات بتائی جائے، اپنی طرف سے بات کہہ دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، آپ یہ طریقہ اختیار کرتے جب کسی شخص کو کسی بات پر توجہ دلانی ہوتی، یعنی معلوم ہے کہ فلاں آدمی کا معاملہ ہے، لیکن آپ مجمع کے اندر جب بات کرتے تو اس طرح کہتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کے اندر یہ کام ہے، وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، تو جس شخص کے طرف بات تھی وہ سمجھ لیتا کہ یہ بات تو میرے اندر ہے، یہ بات تو میرے اندر ہے۔ اور کیا انداز ہے اگر اسی بات کو اس طرح سے دیکھیں، یعنی پہلے تو بہت سارے آ جاتے ہیں سامنے۔ آپ دیکھیں سورہ صاد کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس جب وہ بیٹھے ہوئے جاتے اپنے بالا خانے کے اندر، اور اس وقت میں ایک جو ہے دو وہ پھاند کر آ گئے، دیوار پھاند کر دو افراد آ گئے، اور انہوں نے آ کر اپنا معاملہ سامنے رکھا، اور سامنے اس طرح سے رکھا کہ ایک مقدمہ بنا پیش کیا، ایک مقدمہ بنا کر، قرآن میں ہے نا، پڑھ کر آئے ہم، ایک مقدمہ پیش کر دیا اس طرح سے۔ اور پھر جب وہ مقدمہ سامنے آیا
تو اس مقدمے کی پھر بات کرتے کرتے احساس ہو گیا داؤد علیہ السلام کو تو میرا ہی معاملہ ہے جو مجھے متوجہ کیا جا رہا ہے، یعنی براہ راست نہیں کیا یہ بات کہ بلکہ اس کے مماثل ایک صورتحال بنا کر پیش کر دی. کیا یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ کی طرف سے یہ جو بات کی گئی کس انداز سے، یعنی نصیحت کا کتنا زبردست انداز ہے کہ جس کے اندر ان کے اس طرح تحقیر کا معاملہ بھی نہیں اور سب بھی نہیں ہے، اور فوراً توجہ ہوئی، فوراً اللہ کے آگے سجدے بھی گر گئے، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف بھی فرما دیا، یعنی ان کی جو غلطی تھی اس کو بھی سر پہ نظر کیا، معاف کر دیا، اور پھر سے بلند مقام ہوئی ان کا حاصل رہا انہیں. تو غرض یہ کہ یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا تعلیمات ہیں، قرآن کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو اس طرح سے اصلاح کا پہلو جو ہے یہ غالب رہنا چاہیے. پھر اس کے اندر جو دوسری بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جہاں افراد کا معاملہ ہے کہ افراد کے معاملے میں انفرادی طور پر تجسس سے منع کیا گیا ہے، ایسے ہی ریاست کا معاملہ بھی ہے، حکومت کا معاملہ بھی ہے کہ حکومت کا بھی معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ ایسے محکمے قائم کرے کہ جو لوگوں کے معاملات کا پتہ لگائیں. ہاں ٹھیک ہے، جو چیزیں سامنے آ جائیں ان پر جو ہے گرفت ہوگی، ان پر اقدام کیا جائے گا اور ان کو، لیکن لوگوں کی برائیاں ڈھونڈ کر نکالنا اور پھر انہیں جو ہے اس پر سزا دینا یہ بات نہیں. بات یہ ہے کہ جو چیز سامنے آ جائے اس پر اقدام ہوگا، جو چیز سامنے آ جائے، اور جو چیز چھپی ہوئی ہے جب تک چھپی ہے، جب معاملہ وہاں تک پڑا ہے وہیں پر پڑا ہے اسے وہیں تک رہنے دیا جائے، بلکہ اس کے لیے اصلاح کے دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں. اگر علم میں آتا ہے تو اصلاح کے دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں. جیسی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب کسی یعنی زنا کی سزا کے لیے کیا ہے 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ نہیں، 1 گواہ کسی نے دیکھ لیا، اب کیا کرے، 4 گواہ تو نہیں ہے، اب کیا ہے تو خاموشی رہے گا؟ نہیں، کوشش کرے گا اصلاح کی بات کرے. ہاں مقدمہ نہیں جائے گا، مقدمہ نہیں بنے گا، وہاں تک بات نہیں جائے گی، یہ کہیں گے بات زبان سے نہیں نکالے گا، لیکن فرد کے ساتھ تو معاملہ ہے، جانتا ہے وہ بھی، ہاں یہ بات اس کے علم میں آ گئی ہے، اسے سمجھایا جا سکتا ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے، یعنی وہاں پر تو اصلاح کا معاملہ جو ہے بس اس کو سامنے رکھنا ہے کہ اصلاح مقصود ہے. اسلام سزاؤں کی بات نہیں کرتا ہے، سزائیں کب دیتا ہے وہ اسی وقت دیتا ہے کہ یا تو عبرت کا نشان بنانا ہو، دوسروں کے لیے عبرت کا معاملہ ہو، اور فرد کی اصلاح کرنا مقصود ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے گناہوں سے پاک کرنا بھی مقصود ہوتا ہے. تو یہ سارے معاملات اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو کہا بلا تجسس کے بعد ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اب یہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کی تعریف تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے. آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو، اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو. عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود ہی نہ ہو تو نے بہتان لگایا. یعنی یہ تو غیبت سے بھی آگے بڑھ کر بات ہو گئی، یعنی چیز اس کے خرابی برائی اس کے اندر موجود ہے، یعنی معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ہاں اس معاملے میں جو ہے یہ بات کہ اس کے غیب میں یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کیا جائے اس طرح سے. موجودگی میں تانوں کی صورت میں بات آتی ہے، موجودگی کیا ہوگی؟ تانا ہے، وہ تو وہاں پیچھے گزر گئی بات. یہ غیر موجودگی میں غیبت ہے، وہ اب اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے تو اس کی عزت جو ہے وہ ختم کرنا، خراب کرنا یہ مقصود ہے. ہاں صرف وہی بات پھر سے آگے آ جاتی ہے، اصلاح مقصود ہے. یعنی جہاں کوئی ضرورت ایسی موجود ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں رائے دے کر یعنی بات بتانی پڑے گی تو وہاں پر بات ہو سکتی ہے، ورنہ اس معاملے میں کوئی گنجائش نہیں کسی کے بارے میں کہا جائے. اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہمارے سامنے آتا ہے. ایک خاتون ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 2 صاحبوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے، ایک ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ابو الجہم ہیں. انہوں نے آ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا. آپ نے فرمایا معاویہ مفلس ہیں اور ابو الجہم بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں. بخاری و مسلم کی روایت ہے. یعنی آپ نے ان کے بارے میں بتا دیا صاف صاف. جب ان سے پوچھا اب نکاح کر رہی ہیں، شادی کر رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کسی سے پوچھے بھائی آپ فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو جو صحیح بات ہو بتائی جائے. اس لیے کہ زندگی کا معاملہ ہے، پوری زندگی گزارنی ہے، تو دیکھ لو بھائی یہ ہے کمزوری، یہ فرد میں یہ کمزوری ہے، اگر اس کمزوری کے ساتھ گزارا کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے کریں، ورنہ بات سامنے آ جائے. یہ نہیں کہ ہاں پر ٹھیک ہے نہیں صحیح ہے اچھا ہے، یعنی خواہ کی جو ہے اس پر پردہ ڈال کے اس کی تعریف کی جائے اور کسی کو جو ہے اس کے اندر پھنسا دیا جائے، چاہے کاروباری معاملہ ہو کسی کا، چاہے کسی کا معاملہ جو کسی اور حوالے سے. یعنی بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے معاملے میں مشورہ کرتے ہیں بھائی فلاں آدمی کے بارے میں
بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے جو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن مالی معاملات میں کمزور ہوتے ہیں، یعنی مالی معاملات میں جو وعدہ کرے پورا نہیں کر پاتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ بعض چیزوں کے اندر بہت سی چیزیں اچھی ہیں لیکن ایک کمزوری ہے۔ اگر کاروباری معاملہ کسی کا ہو اس کے ساتھ کوئی ایسی بات عام حالات میں نہیں بات کرنی ہے، کوئی کاروباری معاملہ ہے، کوئی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس میں اس چیز کا اپنا ایک یعنی دخل ہے، تو پھر اس وقت کہا جائے گا بھائی یہ معاملہ یہ کمزوری ہے، یہ چیز ہے، اس کو جو ہے سامنے رکھنا۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ غیبت کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس طریقے سے سختی کے ساتھ منع کیا، سختی کے ساتھ منع کیا کہ کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے۔ اور اس کو کس چیز سے یعنی مواصلت دی، یعنی کیا اس کو کس طرح بتایا کہ یہ اس طرح جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، ایسے تو بھائی کا گوشت کھانا یعنی گوشت کھانے کو کوئی انسانی گوشت کھانے کا کیا تصور ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ وہ مرا ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ وہ بھائی ہو، یعنی اس کے اندر مزید اور زیادہ جو ہے سنگینی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کے مماثل ہے، یعنی وہ ذہنیت کہ جو کسی کی غیبت کراتی ہے، وہ ذہنیت کہ اس کی تھوڑی سی یعنی تحقیر ہو جائے، ایسی کچھ اس کا مقام گر جائے، اور بعض اوقات آدمی اپنا مقام بنانے کے چکر میں دوسروں کا مقام گرا رہا ہوتا ہے، یعنی یہ بھی انسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیزیں جو ہیں ان کی ممانعت ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے، جیسے سورہ نساء میں بات آ جاتی ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند نہیں کرتا اس باتوں کو کسی کے خلاف اس بات بولے الا یہ کہ اس پر ظلم کیا گیا، یعنی اس معاملے میں اب یہ چیزیں ہیں، یعنی مظلوم تو بات کرے گا، مظلوم تو کہے گا بھائی یہ ظلم ہوا ہے میرے ساتھ، داد رسی کے لیے بات کرے گا، اس کے بعد بات ویسے بات کرے گا، یعنی ظلم کرنے کے بعد یعنی مظلوم ہے۔ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو بہرحال آدمی گریزی کر رہا ہے، لیکن بہرحال مظلوم کو یقین دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو قومی طور پر یعنی بڑے پیمانے پر جن کا معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ جن کے کردار کی خرابی جو ہے وہ بڑے فساد پیدا کرنے کا موجب بن سکتی ہے، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے، آج لوگ جو ہے جو قوم کے معاملے کے اندر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں اور قومی لیڈر کے طور پر اور قومی رہنما بن کر آگے جو ہے لوگوں کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، بطور کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں، انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، بات ہے اپنی جگہ پر۔ اب یہاں بھی معاملہ اسی اعتبار سے آتا ہے سامنے کہ ایک آدمی جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ بدعنوان ہے، ایک آدمی اس کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ یہ آدمی جو ہے بدقماش ہے یا یہ بد کردار ہے، یعنی اس کے ایک چیزیں سامنے، اور یہ مسلمانوں کے یعنی اجتماعی معاملات یعنی ان کے مناسب تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسی بات بتانا ہوگا یہ بات معاملہ، یعنی اس نے خود اپنے آپ کو اس مقام پر لے جا کر یعنی خود اپنے آپ کو اس معاملے پر آگے رکھا ہے کہ ہاں گویا کہیے کہ وہ اس مقام پر ہے کہ اسے یہ منصب ملے، اسے دیا جائے، ہمارے یہاں کا نظام نہیں ہے، ورنہ منصب چاہنا اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کا جب نظام ہوگا تو اس کے اندر کوئی منصب مانگے گا نہیں، کوئی منصب کا شہدائی نہیں ہوگا کہ منصب کا مطالبہ کرے، یہ صورتحال ہے اسی اعتبار سے۔ لیکن آج نظام ہمارے یہاں کا یہی اسی طرح کا ہے کہ آج اسی طرح سے انتخابات ہیں، اسی طرح سے حکومتیں بنتی ہیں، اسی طرح سے لوگ آگے آ رہے ہوتے ہیں، تو لیکن بات پھر وہی ہے، آدمی کو یہ بات یاد رہے معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر صرف تحقیر مطلوب ہے، صرف اس کی توہین مطلوب ہے، اللہ سے اللہ جواب طلب کر لے گا، اللہ کے پاس جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لیکن لوگوں کو اس کی برائی سے بچانا مقصود ہے اور اس کو جو ہے یعنی قوم کو یا ملک کو خرابی سے بچانا مقصود ہے، یہ بات اپنی جگہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ تمام چیزیں جو اس معاملے میں ہمارے ساتھ آتی ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں اس کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ باقی عام حالات کے اندر کہ صرف تحقیر مقصود ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ غیبت سے منع کیا گیا اور انتہائی کریہ فعل اس سے کے طور پر اسے سامنے رکھا گیا کہ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، یعنی کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا، دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، یعنی کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو یہ کام بھی اسی طرح کا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم
ان اللہ علیم خبیر. لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ آیت جو ہمارے سامنے ہے یہ ایک ایسی عظیم آیت ہے کہ جو انسانوں کے لیے وہ بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ اگر انسان اس بات کو سمجھ لے تو ایک دوسرے کے خلاف جو یہ محاذ آرائیاں ہیں یہ ختم ہو جائے. یہ جو عالمگیر فساد کی جو جڑ ہے یہ کٹ جائے. یعنی کہ دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کیا تقسیم ہے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد، یعنی سب چیزیں کیا ہیں تعصب بن کر سامنے آتی ہیں. اور آدمی ان کی بنیاد پر اپنے اور پرائے کی تمیز کرتا ہے، ان کے درمیان دائرے کھینچتا، یہ ہمارا ہے یہ پرایا ہے، یعنی یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے. تو اپنے کے لیے دوسرے اصول ہیں، پرائے کے لیے دوسرے اصول ہیں. پہلی بات تو اسلام جو بات کرتا ہے وہ تو بات ہی اپنی جگہ الگ ہے. یعنی اسلام تو اپنے پرائے کا جو تصور ہے اس میں اپنے پرائے کی بات ہے، یعنی الگ رکھی اس کے اندر کہ اس کے اعتبار سے کیا چیز ہے کہ مسلمان ان کا معاملہ الگ ہے، غیر مسلم کا معاملہ الگ ہے، جو ایک تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے. لیکن انسانیت کی بنیاد پر انسان ہونے کے ناطے سے جو چیز ہمارے سامنے واضح کی گئی ہے وہ اس آیت کے اندر موجود ہے. اور یہ چیزیں انسانی تعلقات کا جو معاملہ ہے اس میں کہ جب ہم دیکھیں تو یہ اسلام بہت واضح چیزیں بیان کرتا ہے، واضح چیزیں ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ایک بڑا پہلا جو تعلق بنتا ہے وہ انسان ہونے کی بنیاد پر ہے. انسان ہونے کی بنیاد پر تعلقات کا نوعیت ہے. تو اس میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں وہ سب کو حاصل ہے، سب کو حاصل ہے. یعنی کوئی آدمی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، کسی کی تحقیر نہیں کر سکتا، کسی سے نفرت نہیں رکھ سکتا، کسی کے ساتھ عداوت نہیں رکھ سکتا، کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کو کہ ایک فرد دوسرے کے خلاف یہ کام کرے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، یعنی کوئی اقدام ہوں گے، کوئی کام ہوں گے، کچھ ایسے حرکتیں ہوں گی جس کی بنیاد پر ایک آدمی اپنی اس حرمت کو جو اس کی جان کی، اس کی عزت کی، اس کی ہے اسے پامال کر دے، تو ایک الگ جدا بات ہوگی. ورنہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے سب کے لیے برابر کا معاملہ ہے کہ جیسے جان کی حرمت ہے تو جیسے ایک مسلمان کی جان کی حرمت ہے ایسے غیر مسلم کی جان کی حرمت بھی اپنی جگہ پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم کو قتل کر دیا جائے، مسلمانوں کو اس کا حق دے رکھا ہے، ایسا نہیں ہے. جب تک کہ وہ اس طرح فتنہ پیدا نہ کرے، لڑائی لڑنے کے لیے نہ آئے، اس کے ان کے مقابلے میں نہ کھڑا ہو جائے، اس کے جو اصول ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، جو معاملات بتائے گئے ہیں، تو یہاں تو بات دوسری ہو رہی ہے. یہاں معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ تمام انسان ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. سورہ نساء میں بتایا تھا ایک مرد سے، یعنی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، کہ ایک سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. یعنی آدم حوا کو بھی اسی سے پیدا کیا، دو الگ الگ نہیں بنایا. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں بہرحال ایک مرد اور ایک عورت ہے، یعنی ایک جوڑا ہے، اس کے ذریعے سے آگے سلسلہ آگے چلا ہے. تو یہ بات بتا دی کہ گویا جس طرح اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اس طرح تمہارا باپ بھی ایک ہے. وحدت آدم کا جو معاملہ ہے یعنی تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے، یہ بتا دیا گیا، ایک خاندان ہے. لہٰذا یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کسی کو نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، جغرافیے کی بنیاد پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ جغرافیے کی بنیاد پر. آج آپ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ ہے دنیا کے اندر. یہ اس رنگ کا ہے تو ظاہر سی بات ہے سفید فام کا سیاہ فام کے ساتھ معاملہ چلا، کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ ظلم نہیں کر دیا گیا. اس بنیاد پر گوری چمڑے والوں نے کالی چمڑی والوں کے ساتھ کیا کچھ روا رکھا، لاکھوں انسان جو ہے تہہ کر دیے گئے، کیا کچھ ہوا، غلام بنا لیے گئے، کیا کچھ نہیں کیا گیا آپ کے سامنے. پھر اس ملک کے شہریوں نے اس ملک کے باشندوں نے دوسرے ملک کے باشندوں کے ساتھ کیا کیا. یعنی یہ ہم دیکھیں کہ افریقہ کے سے لوگوں کو پکڑ کر لاتے، یہ تہذیب و تمدن کے بڑے جو گویا کہ یہ اپنے آپ کو اس چیمپئن کے حیثیت سے پیش کرنے والے مغربی اقوام، یہ وہاں سے لاتے، غلام بنا کر ان کے ساتھ ظلم کرتے، زیادتیاں کرتے، یعنی انسانیت کی تذلیل کرتے. یہ کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں. کسی آزاد انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. اسلام کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول ہے جو بتا دیا گیا، ہمیں بھی دے دیا گیا، سب کے لیے بات ہے یہ. تو یہ اپنی جگہ پر ہے. کیسے کہ ہاں صاحب یہ کمزور اقوام سے تعلق ہے یا ایسے یا اپنا تحفظ نہیں کر سکتے لہٰذا ان کے ساتھ ظلم کیا جائے، زیادتیاں کی جائیں، تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. تو بتا دیا گیا
آج لوگوں نے جو یہ لکیریں کھینچ کر اس طرح سے ملکوں کو تقسیم کر کے اور اس طرح سے زمین کو الگ الگ تقسیم کر کے اپنے اور پرائی کی تقسیم جو ہے بنا رکھی ہے، اور اس بنیاد پر جو ہے ظلم و ستم ہے. اور کہیں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ہندوؤں کے اندر کیا معاملہ ہے، یعنی ہندوؤں کے اندر جو معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہاں یہ صاحب برہمن ہے اور یہ شودر ہے. یعنی کیا کیفیت ہے، ایک ہی ملک کے اندر رہنے والے، ایک ہی مذہب کے پوجنے والے ماننے والے، لیکن ایک کو کیا درجہ حاصل ہے اور دوسرے کے ساتھ کیا تذلیل ہے، کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے. یعنی کیا گنجائش ہے اس معاملے میں، کیا بات ہے اس حوالے سے. پھر یہ مائم کا معاملہ نہیں ہے، آپ چلے جائیے یہودیوں میں کیا ہے، اسرائیلی غیر اسرائیلی، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھ رکھا ہے، انہوں نے بھی لکھ رکھا ہے اپنے ورن آشرم کا جو معاملہ ہندوؤں کا ہے، ان کا تو معاملہ یعنی جو اپنے آپ کو بڑے چیمپئن اس حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اور آسمانی دین یعنی بے شک اللہ نے اسلام ہی دیا تھا انہیں، جسے انہوں نے یہودیت بنا دیا. تو کیا صورتحال ہے اسرائیلی غیر اسرائیلی کے معاملے میں جو ان کے رویے ہیں واضح. خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسرائیلی کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا جائے گا، یعنی یہودی کے ساتھ غیر یہودی کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا جائے گا، یعنی پیمانے الگ الگ کر رکھے ہیں. حالانکہ بات یہی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے سب کا معاملہ ایک ہی ہے. صرف کہاں بات بنتی ہے بدلتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو اللہ میں در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، یقین اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. تو یہ پرہیزگاری کا معاملہ کیا ہے، تو اسی اعتبار سے دیکھیے پرہیزگاری کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں. ایک تو معاملہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے مفید ہے. پہلی بات ہمارے پاس جو اتقاکم کی بات اسی اعتبار سے کہ ایک آدمی دین اسلام کی بات ہوتی ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، جس کے اندر یہ رکھ دیا گیا جیسے سورۃ تغابن میں کہا والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اور اس نے اب تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن ہے، یہ تقسیم کر دی ہے. تو یہ تقسیم اپنی جگہ پر ہے، اور اس کی بنیاد پر اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلم کے معاملات غیر مسلم کے معاملات اپنی جگہ الگ الگ رہیں گے، اس لیے کہ ایک اللہ کو مان رہا ہے، ایک اللہ کا انکار کر رہا ہے. اللہ جو انسانوں کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جس نے کائنات کو تخلیق کیا، انسان ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں بات نہیں کر سکتا ہے. تو وہ چیز اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی اس بات کا اسے حق دیا گیا، چاہے اللہ کو مانے چاہے نہ مانے. کسی آدمی کو اس بنیاد پر ظلم اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا، یعنی اس بنیاد پر اس کی جان نہیں لی جائے گی، اس کا مال نہیں لیا جائے گا، یعنی کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. اپنی ذاتی زندگی میں وہ آزاد ہے، یعنی جو چاہے کرتا ہے. لیکن جہاں معاملہ اجتماعی آتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے معاملات کو اجتماعیت پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، وہاں پھر قانون حرکت میں آتا ہے. باقی بات دوسری تھی. اس اعتبار سے تو یہ چیز جو ہے واضح کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ یہ معاملہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. ہاں جب ان کے درمیان بات ہوگی تو جو آدمی ان کے درمیان زیادہ یعنی لوگوں کے لیے مفید ہے، خیر کا معاملہ کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، سب چیزیں کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مقام وہاں پر پائے گا. لیکن جب اسلام کے حوالے سے بات آئے گی تو اتقاکم کی بات کسی اعتبار سے ہے. یہ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جب بات ہوگی، آج تو مسلمانوں کے اندر بھی طبقاتی کشمکش ہے نا، آج تو مسلمانوں کے درمیان بھی یہ سب تعصبات پائے جاتے ہیں. یہاں بھی قومیں، برادریاں اور کیا کیا قبائل سب چیزیں بن کر سامنے آ گئی ہیں. یہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کی بات آئے گی تو یہاں پر بھی بات آ جائے گی کہ جو تم میں زیادہ متقی ہے وہی زیادہ اللہ کے نزدیک جو ہے زیادہ قابل عزت ہے. اس کی تقریب ہے، یہ تقریب کا اصول بنا دیا. تو اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو غلام تھے وہ اس مقام کو پا گئے کہ آزاد، اور آزاد بھی ایسے کہ جن کے بڑے مرتبے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال، سیدنا میرے آقا بلال، سیدنا بلال کیا ہے؟ حبشی بھی ہیں اور آزاد کردہ غلام ہیں، یعنی غلام تھے جو عرب کے اس معاشرے کے اندر بہرحال جو آزاد ہو گیا، آزاد کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ دوسرے درجے کا شہری مانا جاتا تھا. لیکن اسلام نے کیا کہا؟ ایسا نہیں ہے، اسلام اس کو اسے برابر لے کر آتا ہے. پھر ایک بات اور اس کے اندر ہی رکھ لی جائے، ایک چیز اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. جیسے کہا کہ قبائل بنائے، یہ تمہارے تعارف کے لیے سب چیزیں رکھی ہیں، تو ایسی ایک معاملہ اور بھی ہے جسے نکاح کے معاملے میں کفو کا معاملہ کہا جاتا ہے. کفو
یعنی جو اسلام کا قانون نکاح ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنے کفو کو یعنی اس کے مناسبت سے جس سے اس کا میل ہو سکے، جس کے ساتھ اس کا گزارا ہو سکے، تو اس کو جو ہے اس کی حیثیت ہے، اس کو بتایا گیا کہ ہاں اس کو دیکھا جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ برادریاں جو ہیں یہ شریف ہیں، یہ کمین ہیں، ان کا مقام یہ ہے، ان کا مقام کم ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی ایک اصول تو یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، ہر مسلمان کا، ہر مرد کا، ہر مسلمان خاتون سے کہیں کی بھی وہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ جو کفو کی بات ہے اس اعتبار سے ہے کہ لوگ جہاں رہتے بستے ہیں، جہاں پر جس کہیے کہ ایک جو مقامی تمدن بن جاتا ہے، مقامی تہذیب بن جاتی ہے، لوگ جس مقام پر رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے معاملات، ان کے رہنے بسنے کے معاملات، دیگر چیزیں جو ان کے اپنے دائرے کے اعتبار سے فطری طور پر کچھ ان کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے بات ہے یہ کہ اگر پاکستان کا ایک مسلمان ہے، یعنی پاکستان میں رہنے والا ہے، اور چائنا میں ایک رہنے والا ہے، دونوں کے اندر بہرحال کچھ فرق آپ کو رہن سہن چیزوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں نظر آئے گا۔ خود یہاں بھی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ کو مختلف برادریوں کے اندر، مختلف جو کہیے اس طرح سے خاندانوں کے اندر چیزیں نظر آئیں گی ایسی کہ جس میں فرق آپ کو محسوس ہوگا۔ تو ایک خاتون کا دوسرے خاندان میں جا کر ضم ہونا اور اس کا حصہ بن جانا، اس اعتبار سے بھی بات ہے، اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ اس میں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ رشتہ نبھ نہ سکے، یہ دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ باقی یہ نہیں کہا کہ یہ کم درجے کا، یہ زیادہ اس کا ہے، بلکہ اسی اعتبار سے کہ جو ان کی زندگی ہے اس کے مقابلے میں دیکھتے ہوئے کہ ہاں یہ دو خاندان یہ باہم مل کر رہ سکتے ہیں، یا یہ دو افراد جو ہیں یہ ان کے اندر اس طرح سے ایک ریلیشن شپ بن سکتی ہے، گانگت پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ چیز ہے کہ عمر بھر کی رفاقت کو نبھانے کا معاملہ ہے۔ تو جتنی زیادہ ان کے درمیان یکسانیت ہوگی اتنا زیادہ اچھا ہوگا۔ جیسے ایک خاندان کے اندر لوگ ہوتے ہیں بہت اچھی طرح نبھتے ہیں، یعنی بنسبت دوسرے خاندان میں جانے کے وہاں کے طور طریقے، معاملات، چیزیں، یہ سب چیزیں یہ ہوتی ہیں، تو یہ بس اس کا فرق ہے جس کو یہ کفو کے طور پر رکھا گیا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس اعتبار سے کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے۔ اس میں تو کہہ دیا گیا کہ صرف ایک ہی بنیاد ہے اور وہ بنیاد تقویٰ ہے، کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کے اندر کسی قسم کا کوئی عزت کے معاملے اور سب کے معاملے میں یعنی ان کے مقام اور مرتبے کا تعین ہوگا۔ جیسے کہا گیا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ امانت ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، تو اسی اعتبار سے اس کے اندر تقویٰ کا ایک مقام ہوگا، صلاحیت کا، یعنی صالحیت اور صلاحیت دونوں یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ تو یہ تمام معاملات اس اعتبار سے ہیں۔ تو یہاں جو چیز اسلام پیش کرتا ہے دنیا میں کہیں اس کا تصور نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے، کوئی ایسا سوسائٹی نہیں ہے جو اس درجے کی انسانیت کا معاملہ دنیا کے سامنے رکھ سکے، بلکہ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں یہی ہے کہ اپنے اور پرائی کی تقسیم ہے، لکیریں لوگوں نے کھینچ رکھی ہیں، اور ان لکیروں کے آر اور پار رہنے والوں کے لیے دوستی اور دشمنی کے معاملات رکھیں، کسی کے ساتھ ہر قسم کا ظلم روا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ جو ہے پھر معاملات اس طرح سے ہیں کہ وہاں کتے اور بلیوں کے حقوق بھی جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جا رہا ہے، اور کہیں انسان کے بچے جو ہیں انہیں دوائیوں کے بغیر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، ان پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، ان کے اوپر جو ہے گویا کہیے کہ اس طریقے سے بمباری، کارپیٹ بمباری، اس طرح کی صورتحال، وہاں کوئی حقوق نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے نہیں ہیں، وہ پرائے ہیں، اس بنیاد پر کہ ہاں وہ اس خطے میں نہیں رہتے، اس خطے میں رہتے ہیں، یا یہ زبان نہیں بولتے، وہ زبان بولتے ہیں، یا ان کے عقائد یہ نہیں ہیں، یہ ہیں، اس بنیاد پر، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بات کہی جا سکے کہ ہاں ان کی زندگی کا کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا، کسی ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا، ایک فرد کو، تو گویا یہ ساری انسانیت کا قتل ہے، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس نے ایک جان کو قتل کر دیا بغیر کسی حق کے، یعنی ظالمانہ طور پر قتل کیا گیا، تو یہ گویا ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، اور ایک جان کو بچایا، امن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ یعنی اسلام تو یہ اصول دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ دوستی دشمنی ہر معاملے میں تمہیں عدل پر قائم رہنا ہے، اور عدل تو وہ ہمارے اصول عدل کے قرآن اسلام جو خود قرآن کا کہ اصول جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین ہمیں اسے بہتر طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے اور خود بھی اس پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔